تو کہتی ہے کہ میں تیری رشتہ دار ہوں، جو بھی دینا چاہے دے دے۔ اس نے کہا اے میری چچیری بہن، آج میں تم سے اپنے دل کی بات کہنا چاہتا ہوں۔ جی جی بولو بھائی، کیا بات ہے؟ آئے میری بہن، میں تم سے بے حد پیار کرتا تھا، شادی سے پہلے بھی میں تمہیں دل و جان سے چاہتا تھا، میں تمہارے ساتھ نکاح کرنا چاہتا تھا، لیکن میں نے سوچا کہ ابھی تمہارے ابو تو کچھ ٹائم لگائیں گے نکاح کرنے میں، کوئی اچھا موقع ہوگا تو ہم دیکھ کر ان سے بات کر لیں گے یا تم سے ہی کہہ دیں گے، لیکن ایسا موقع نہیں آیا، اور ایک دن پتہ چلا کہ آپ کا رشتہ طے ہو گیا اور نکاح کر دیا گیا۔ اس دن مجھے بہت تکلیف ہوئی، لیکن اے میری چچیری بہن، محبت مجھے آج بھی ہے تم سے۔ اب نکاح تو میرے ساتھ نہیں ہو سکتا کیونکہ تم کسی اور کے نکاح میں ہو، لیکن ہاں محبت دل میں ابھی بھی ہے، اس لیے میں تمہارے سامنے ایک پیشکش رکھتا ہوں۔ آج کی رات تم میرے بستر پر آ جانا، میں تمہاری مدد ابھی کیے دیتا ہوں، اور آج کی رات ملنے کا وعدہ کرو۔ اس نے سمجھایا، شرم کرو، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے کہا سوچ لو، ایک طرف تمہارا شوہر ہے جو بستر مرض پر پڑا ہوا ہے، دوسری طرف تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو بھوک سے بلبلا رہے ہیں۔ سوچ لو، غور کر لو۔ وہ مجبور تھی، بچوں کی بھوک اس پر دیکھی نہیں جا رہی تھی، شوہر کی بیماری نے اس کو مجبور کر رکھا تھا۔ تھوڑی دیر کے بعد اس نے اس بات میں اپنا سر ہلا دیا، جیسی تمہاری مرضی، لیکن ابھی میری مدد کر دو، میں اپنے بچوں کو کچھ کھلا دوں اور اپنے شوہر کے لیے کچھ دوا لے لوں۔ اس نے کچھ درہم اس لڑکی کو، اپنی چچیری بہن کو دے دیے۔ کہیں ذکر ہے 60 درہم دے دیے۔ یہ لڑکی اس سے وعدہ کر کے چلی آئی، آدھی رات گزر جانے کے بعد میں تیرے بستر پر آ جاؤں گی۔ مجبور تھی، چلی آئی، اپنے شوہر کے لیے دوا کا انتظام کرتی ہے اور اپنے بچوں کے لیے کھانا نہ بناتی ہے، تیار کرتی ہے، کھانا کھلاتی ہے، شوہر کو سلاتی ہے۔ دیکھ لیا کہ بچے بے ہوش پڑے ہیں، شوہر بھی گہری نیند میں بیمار ہے، جو دوا کھایا ہے اب صبح سے پہلے اس کی آنکھ نہیں کھلے گی۔ دل پر پتھر رکھتی ہے اور پھر چل دیتی ہے کہ میں نے جو وعدہ کیا تھا اپنے وعدے کو پورا کراؤں، شاید پھر کبھی ضرورت پڑ جائے پیسے کی، درہم و دینار کی، تو وہی میرے کام آئے گا۔ دروازے کو دستک دیتی ہے، اس کو تو نیند ہی نہیں آ رہی تھی، وہ تو انتظار میں بیٹھا ہی تھا۔ دروازہ کھولا، اس نے فوراً ہاتھ پکڑ کر اس کو اندر کھینچ لیا اور پھر دروازہ لگایا، اور پھر وہ اس کے قریب آ کر کہتا ہے آؤ اس بستر پہ آؤ، تم نے آنے میں کچھ تاخیر کر دی۔ یہ بیچاری کھڑی ہے، تھرا رہی ہے، یہ کہتا ہے کہ ادھر آؤ، یہ کانپ رہی ہے۔ اس نے کہا جب تم صبح آئی تھی تو تمہاری یہ حالت نہیں تھی، اور اب تم کانپ رہی ہو، تھرا رہی ہو۔ ارے ابھی سے کانپو گی، تھراؤ گی تو آگے کا مرحلہ کیسے طے ہوگا؟ ابھی تو ہمیں اور تمہیں آج کی رات ہمیں تمہارے ساتھ، تمہیں میرے ساتھ گزارنا ہے، آگے کے مرحلے بھی تو طے کرنا ہے۔ یہ تم نے اپنی کیا حالت بنا لی ہے؟ وہ ڈرتی جا رہی ہے، اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا ہے، سرخ ہوتا جا رہا ہے۔ جب دیکھا کہ وہ اپنی جگہ پر کھڑی ہے تو یہ اس کی طرف بڑھتا ہے اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کہتا ہے آؤ نا، چلو نا بستر پر۔ جیسی اس نے اس کا ہاتھ پکڑا، اس لڑکی نے اپنے چچیرے بھائی کا ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا اتق اللہ یا ابن عم۔ بخاری کے الفاظ، اتق اللہ یا ابن عم، آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، یا ابن عم،
آئے میرے چچا کے بیٹے، آئے میرے بھائی، اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، یا ابن عم اتق اللہ، آئے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا، تو اس حد کو کراس کرنے جا رہا ہے جو تیرے لیے حلال نہیں ہے، تو اس مہر کو توڑنے جا رہا ہے جو تیرے لیے جائز نہیں ہے۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، تیری اس بہن نے آج تک کسی غیر مرد کو نظر اٹھا کر نہیں دیکھا، بستر پہ سونا تو دور، نظر اٹھا کے نہیں دیکھا، میری مجبوری مجھے تیرے پاس کھینچ کے لائی، ایک رات کے چند لمحوں کے انجوائے کے لیے، لذت کے لیے میری پوری زندگی کی عبادتوں پر پانی مت پھیر۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کے عذاب سے ڈر جا، جہنم کی آگ سے ڈر جا، قبر کے عذاب سے ڈر جا۔ آئے میرے چچا کے بیٹے، اللہ کا خوف اپنے دل میں پیدا کر۔ صرف ایک ہی جملہ بولا، اتق اللہ، اللہ سے ڈر، اللہ۔ اللہ نکلتے ہی کانپ گیا۔ جس نے پوری زندگی گناہوں میں گزاری ہو، لیکن آج اس کے سامنے اللہ کا لفظ اس اسٹائل میں آیا کہ وہ کانپ گیا اور کہنے لگا، میری بہن تم ٹھیک ہی کہہ رہی ہو، تم تو ایک کام پر، اور وہ بھی ابھی کیا نہیں ہے، تم تو ایک غلط کام پر، حالانکہ ابھی وہ تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو۔ ہائے میری تو ساری زندگی گناہوں میں چلی گئی، میری تو ساری زندگی گناہوں میں ملوث ہو گئی، تم تو ایک کام پر اتنا ڈر رہی ہو، حالانکہ وہ کام ابھی تم نے کیا بھی نہیں ہے، اتنا ڈر رہی ہو، کانپ رہی ہو، مجھے کتنا ڈرنا چاہیے۔ آئے میری بہن، جا جا، وہ میں نے 60 درہم تجھ پر چھوڑ دیے، اور ضرورت ہو تو اور لے جانا، جا، میں تیرے ساتھ اب غلط کام کا ارادہ نہیں رکھتا۔ کہنے لگی، کیا یہ میرا وہی بھائی بول رہا ہے جو ابھی میرے جسم کے ساتھ کھیلنا چاہتا تھا؟ ہاں میری بہن، یہ تیرا وہی بھائی بول رہا ہے، تو جا سکتی ہے، مجبوری ہو تو پھر چلے آنا، میں تیری اور مدد کر دوں گا۔ وہ جانے لگی، دروازے کے قریب پہنچتی ہے، جانے لگی، پیچھے مڑ کر اپنے بھائی کو پھر دیکھتی ہے، کہتی ہے میں جا رہی ہوں۔ اس نے پھر مڑ کر کہا، آئے میری بہن جاؤ، لیکن ایک گزارش ہے تم سے۔ کہا کیا؟ کل قیامت کے دن جب اللہ میرا حساب و کتاب لے اور میرے نام اعمال میں گناہ ہی گناہ ہو، اور فرشتے کو حکم دے دے اس گناہگار انسان کو جہنم کے اندر پھینک دو، کیونکہ یہ اپنے نام اعمال میں کوئی نیکی لے کر نہیں آیا ہے، اور جب مجھے فرشتے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں ڈال رہے ہوں، تو آئے میری بہن اس وقت میرے رب کے سامنے اتنی گواہی دے دینا کہ اے اللہ، یہ میرے ساتھ بھی گناہ کرنا چاہتا تھا، لیکن جب میں نے تیرا نام لیا، اللہ سے ڈر جا، تو اس نے تیرے خوف سے میرے ساتھ زنا نہیں کیا، میرے جسم کے قریب نہیں آیا۔ اگر میرے ساتھ زنا سے بچانے والا اس کو کوئی چیز تھی تو وہ تیرا ڈر تھا، تیرا خوف تھا، تیرا خشیت تھی، تیرا ڈر تھا۔ بس اتنی گواہی دے دینا، شاید تیری گواہی سے اللہ کو رحم آ جائے اور وہ مجھے بخش دے۔ یہ کہہ کر اس کو رخصت کر دیا۔ پورا واقعہ بیان کرنے کا مقصد صرف اتنا ہے کہ پوری زندگی گناہوں میں گزری تھی اس کی، اور زنا کے قریب، اور یاد کرو جس نے پوری رات دماغ ہی بنا لیا ہو کہ ابھی آتی ہوگی، ذہن بنا چکا ہو کہ ہم اس سے ملیں گے، آج دو جسم اور ایک جان ہوں گے، اور عین موقع پر اس کے ارمانوں پر پانی پھیر دیا جائے اور یہ کہہ دیا جائے کہ اللہ سے ڈر جا، کیا بیتی ہوگی۔ لیکن اللہ کا خوف اس کو کیسا تھا کہ فوراً اس نے کہہ دیا، جا، میں نے تجھے نظر انداز کیا۔
इत्तक़ अल्लाह, अल्लाह से डर, ये जुमला जैसी उसके अंदर आया, सुना, कांप गया और थर्रा गया। इन्नमल मुमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम। काफी है, 3 वाक़े। जब अल्लाह का नाम आ जाए तो उनके दिल कांप जाते हैं और थर्रा जाते हैं। अब दूसरी चीज आई है मोमिन की पहचान, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना, और जब कुरान की तिलावत की जाती है तो उनके ईमान में ज़्यादती हो जाती है। कुरान पढ़ते वक्त ईमान में ज़्यादती, हमारे ईमान में ज़्यादती क्यों होती है? क्योंकि हम कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत नहीं करते। पढ़ना क्या है? ए मौलाना हाफिज साहब, हाँ रमज़ान के महीने में 30 दिन तरावी होती है, कहाँ पूरा कुरान सुनना है क्या? हाँ नहीं सुन पाएंगे। 30 दिन कौन मस्जिद में आएगा? हम लोग ऑफिस वाले आदमी है, थक जाते हैं, तो एक दिन में पूरा कुरान पढ़ दो। हाफिज साहब खड़े हो गए, ईशा की नमाज पढ़ा के अल्लाहु अकबर, अब चली राजधानी एक्सप्रेस, गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन, गाड़ी यहाँ तक सही चली। इसके बाद अलिफ लाम मीम, ये भी समझ में आ गया। इसके बाद देखिए आप, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीहि हुदल लिल-मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि युक़ीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। वो आखिरी वाला जुमला यालमून और तालमून समझ में आता है, बकिया तो लगता जैसे छक छक चल रही है गाड़ी राजधानी एक्सप्रेस। अब ये सीधे कलकत्ता से छूटी है और आसनसोल जाकर रुकी, पता ही नहीं चलता। ये है पढ़ना, और इसका हुक्म अल्लाह ने नहीं दिया है। और पढ़ना क्या हुआ? मौलाना साहब क्या, ये मेरी दुकान बन के तैयार हो गई, रेडी हो गई, अच्छा अब क्या करना है? किराए के टट्टुओं को बुलाया, क्या हुआ? अरे कल से हम दुकान खोलने जा रहे हैं, एक एक पारा सबके हाथ में पकड़ा दिया। कहा क्या हुआ ये? कहा पढ़ो बरकत होगी मेरी दुकान में। और सब ने 1 घंटे में पूरा कुरान पढ़ दिया। भाई 30 आदमियों ने एक एक पारा पढ़ा, 1 घंटे में पूरा कुरान हो गया, पढ़ दिया। दुकान में अब खैर बरकत होगी, चाहे उसमें शराब बेचो, चाहे उसमें हीरोइन बेचो, चाहे उसमें गांजा बेचो, चाहे उसमें बीड़ी की बनाने की फैक्ट्री और बीड़ी का ऑफिस खोल लो, अब उसमें बरकत होगी। क्यों? कुरान पढ़ गया। अब मजाल है 30 लोगों ने कुरान मिलके पढ़ा हो और उसमें शैतान आ जाए, हो ही नहीं सकता। मौलवी जर्जीस जैसे लोगों ने कुरान पढ़ा है भाई, अब तो वो सीधा उसमें जो कुछ भी होगा सब जायज है। एक ये है कुरान पढ़ना। एक कुरान पढ़ना क्या हुआ? कोई मर गया, दूसरे दिन उसके घर में ठलुए जमा हो गए। ठलुए जानते हो? किराए के टट्टू जमा हो गए। क्या हुआ? मरने वाले पे कुरान पढ़ा जाएगा, बख्श दो। एक एक पारा सबको पकड़ा दिया, लो पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मरने वाले को जन्नत दे, अल्लाह मरने वाले को पूरा कुरान का सवाब अता फरमा। हमने जो पढ़ दिया पूरा उसका सवाब मरने वाले को मिले। 30 पारे पढ़ के मरने वाले को सवाब पहुंचा दिया गया। अब मरने वाले ने जितने भी गुनाह किए होंगे सब माफ, सीधे जन्नतुल फिरदौस में चला जाए। पूरा कुरान पढ़ के बख्श दिया। अब उसने जो अफीम खाई, गांजा खाया, हीरोइन इस्तेमाल की, सब माफ। हीरोइन खा खाकर बीवी को पीटा, वो भी माफ। शराब पी पी कर आया और अपनी बीवी को मारा, वो भी माफ। क्यों? कुरान पढ़ के बख्श दिया गया। अबे कठमुल्ला, तेरी बख्शिश हो जाए ये बहुत बड़ी बात है, दूसरे की बख्शिश करवा रहा है। कहीं नहीं मिलता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा किराम ने कुरान पढ़ा हो। अबू बकर इस दुनिया से रुखसत हुए तो सहाबा ने कुरान पढ़ा हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी ज़ैनब का इंतकाल हुआ हो तो अल्लाह के रसूल ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी की बेटी रुकैया का इंतकाल हुआ तो अल्लाह के नबी ने कुरान पढ़ के बख्शा हो, या सहाबा ने आकर कुरान पढ़ा हो। नबी की तीसरी बेटी उम्मे कुलसूम का इंतकाल हुआ, कभी अल्लाह के रसूल ने और सहाबा ने कुरान पढ़ के बख्शा हो। अल्लाह के नबी के ज़माने में इतने सहाबा का इंतकाल हुआ, कभी सारे सहाबा और अल्लाह के रसूल ने जमा होकर कभी कुरान पढ़ के बख्शा हो।
کر کسی صحابی پر پڑھ کے بخشا ہو۔ اب کیا جواب دیں گے اس کا؟ نہیں، نبی نے صحابہ نے تو نہیں بخشا، اس لیے کہ صحابہ تو ویسے ہی جنتی ہیں، ان پہ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب صحابہ ویسے ہی جنتی ہیں، وہ نماز نہیں پڑھتے تھے کیا؟ روزہ نہیں رکھتے تھے کیا؟ اچھا ٹھیک ہے، صحابہ کو ضرورت نہیں تھی، نبی کو ضرورت نہیں تھی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ضرورت ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس پر پڑھتے ہیں وہ بخش دیا جاتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم لوگوں نے جتنے بھی گناہ کیے قرآن پڑھ کے بخش دو ہم جنتی ہو جائیں گے۔ یہ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں آپ نا، سرٹیفکیٹ، ایک دلیل نہیں ملتی ہے۔ مرنے والے کے لیے صرف آپ یہ کام کر سکتے ہیں، مسجد میں گئے، آپ نے ظہر کی نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد امام کا انتظار مت کیجئے، آپ دعائیں پڑھنے کے بعد اپنے دونوں ہاتھ اٹھائیے، ظہر پڑھیے، عصر پڑھیے، مغرب پڑھیے، عشاء پڑھیے، فجر پڑھیے، اور بہتر تو یہ ہے کہ رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، وہ غریق رحمت ہو گئے ہیں، تیری رحمت کو جا چکے ہیں، اللہ انسان ہونے کے ناطے ان سے جو گناہ ہوئے تو ان کو معاف کر دے، اے اللہ میرے باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ میری ماں کی مغفرت فرما دے۔ یہ دعا آپ کر سکتے ہیں، اس کی اجازت اللہ کے رسول نے دی ہے کہ نیک بیٹا اپنے ماں باپ کے لیے دعا کر سکتا ہے، اولاد اپنے ماں باپ اور رشتہ داروں کے لیے صدقہ و خیرات بھی کر سکتی ہے۔ یہ لیجئے 1000 روپیہ میں دے رہا ہوں، مسجد میں لگا دیجئے، اے اللہ دل میں نیت کر لیجئے یہ میں مسجد میں جو 1000 روپیہ دے رہا ہوں اس کا ثواب تو میرے باپ کو دے دے، میری ماں کو عطا فرما دے، میری بڑی بہن کو عطا فرما دے، میرے بڑے بھائی کو عطا فرما دے۔ آپ کچھ کپڑا خرید لیجئے، غریبوں کو وہ کپڑا پہنائیے، دے دیجئے اور نیت کریے اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو عطا فرما، آپ کو بھی ملے گا اور آپ کے ماں باپ کو بھی ملے گا۔ آپ یہ کام کر سکتے ہیں، یہ جلسہ اسلامک لائبریری کے نوجوانوں نے کیا ہے، آپ اس میں بھی مدد کر سکتے ہیں اور صدقہ و خیرات بھی کر سکتے ہیں۔ آپ یہاں لا کر بھی نیت کر سکتے ہیں کہ ہم 10,000 روپے اس لائبریری کے لیے دے رہے ہیں، یہاں دینی کتابیں آئیں گی، کیرم بورڈ کھیلنے کے بجائے لوگ اس لائبریری میں آ کے پڑھیں گے اور علم حاصل کریں گے۔ 1-8 گھنٹہ جو وہ میچ میں کھیلنے میں، کرکٹ کھیلنے میں گزارتے ہیں وہ یہاں مطالعہ کریں گے، اس لیے آپ یہاں پر بھی صدقہ و خیرات کر سکتے ہیں، دے سکتے ہیں اور نیت کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کا ثواب میرے ماں باپ کو ملے۔ یہ ساری چیزیں جائز ہیں، یہ طریقہ جائز ہے، لیکن یاد رکھیے قرآن پڑھ کر نہیں بخشا جا سکتا ہے۔ اگر قرآن پڑھ کر بخشنا جائز ہوتا تو نفل نماز پڑھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، نفلی روزہ رکھ کر بخشنا بھی جائز ہوتا، لیکن یہ بات طے ہے کہ مرنے والا مر گیا، اب اس کے لیے نہ نماز پڑھ کر بخشی جائے گی نہ روزہ رکھ کر بخشا جائے گا، اس کے لیے حج کرنے کی اجازت ہے، لیکن معاف کیجئے اس میں بھی بندشیں لگی ہوئی ہیں، بندشیں لگی ہوئی ہیں۔ میرے ماں باپ مر گئے، مردہ ماں باپ کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے یا نہیں کیا جا سکتا، تو اس میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض ہمارے اہل علم حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرے ہوئے آدمی کی طرف سے حج اس شکل میں کرنا جائز ہے اگر وہ اپنی زندگی میں پیسے والا تھا، امیر تھا، دولت مند تھا اور حج اس پر فرض تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے نہیں کر سکا تو اس کی طرف سے حج کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ وہ حج فرض تھا۔ پھر کیوں نہیں گیا؟ اس نے سوچا بیٹی کی شادی ہو جائے، بیٹے کی ہو جائے تب جائیں گے، حج فرض تھا پھر نہیں گیا تو اس کی طرف سے کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ہمارے اوپر روزے فرض ہیں، ہم 30 روزے رکھنا چاہتے ہیں، رمضان کے 30 روزے، لیکن ہماری سفر میں 5 روزے چھوٹ گئے، رمضان کا مہینہ چلا گیا، 30 روزوں میں ہم نے 25 رکھے، 5 بیماری کی وجہ سے یا سفر میں چھوٹ گئے، نہیں رکھ پائے، دوسرا رمضان آنے سے پہلے ہمیں وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے رکھنا تھے، لیکن بغیر رکھے ہوئے ہم مر گئے، ہمارا انتقال ہو گیا تو وہ 5 چھوٹے ہوئے روزے ہم پر قرض ہیں۔ اب یہ قرض ہمارا بیٹا اتارے گا، وہ 5 روزے رکھے گا، یا ہماری بیوی 5 روزے رکھے گی؟
बख्शिश भी मुमकिन नहीं है। मेरे भाइयों, सवाल जवाब होगा, इसलिए उसके अहल वयाल, उसका भाई, बेटा, घर का कोई करीबी, अकरब फलअकरब, जो ज्यादा करीबी हो वो रोजा रखेगा। ऐसे ही जब रोजा फर्ज था लेकिन वो 5 रोजे छूट गए, नहीं समझ पाए आप। रमजान का महीना है, रोजे पूरे रखना है, 15 रोजे ही रख पाए, हम मर गए, इंतकाल हो गया, तब आप पर 15 जो छूटे हैं वो नहीं रखना है आपको, क्योंकि आप तो इंतकाल कर गए। जब इंतकाल कर गए, इज़ा मातल इंसान फनक़ता अमलु, जब इंसान मर जाए तो उसका अमल मुनक़ता, वो छूटे नहीं हैं आपके, आप तो बीच में ही दम तोड़ गए। इसलिए जो रोज़े बाकी है वो आपको नहीं रखना है। लेकिन आपने पूरा रमज़ान का महीना पाया, पूरे रमज़ान के महीने 30 आपने 30 दिन पाया आपने, लेकिन आपके 5 रोजे छूट गए, 6 छूट गए, 10 छूट गए, सफ़र की वजह से या बीमारी की वजह से, और रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया। आप ईद पे भी रहे, बकरीद में भी रहे, मुहर्रम पे भी रहे, आप जिंदा रहे, और दूसरा रमज़ान आने से पहले आपका इंतकाल हो गया। तो ये छूटे हुए रोजे हैं जो आप पर फ़र्ज थे, ये आपके घर वालों को रखना पड़ेंगे। ऐसे ही जिसके ऊपर हज फ़र्ज था और हज नहीं कर सका, तो उसकी तरफ से हज किया जाएगा, उसके बच्चे या उसके अहल वयाल हज करेंगे उसकी तरफ से, क्योंकि उसके ऊपर हज फर्ज था, लेकिन वो गरीब था, वहां तक जाने की ताकत ही नहीं थी, उसके ऊपर हज फर्ज ही नहीं था, तब ऐसी सूरत में उसकी तरफ से हज नहीं किया जाएगा। हाँ, एक शक्ल है, अगर वो मरने से पहले ये कह जाए, मेरे बेटे, अल्लाह ने मुझे तो कुछ नहीं दिया, हम तो नहीं जा सके हज करने, लेकिन अल्लाह अगर तुम्हें दे दे और तुम अपना हज कराओ और फिर भी अल्लाह तुम्हें और दे, तो तुम मेरी तरफ से भी हज कर लेना, तब आप कर सकते हैं, क्योंकि बाप वसीयत कर गया था। लेकिन अब हज वाली इबादत को कुरान के ऊपर नहीं चिस्पा की जाएगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी, जो जहाँ की दलील है वो वहीं तक चलेगी। अब रोज़े पर कुरान को आप चिस्पा नहीं कर सकते हैं, वरना नमाज पर भी चिस्पा करना पड़ेगा और दूसरी चीज़ों पर भी लागू करना पड़ेगा जो गलत होगा। मसला